کہ اس بیوہ کی جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور مرحوم شوہر کے حوالے سے ان کی جو وراثت بنتی ہے اس میں اس کا برابر حق ہوگا۔ کوئی ایسی بیوہ ہے جس کو کوئی اولاد نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے شوہر کی جو جتنی پراپرٹی ہے اس کی پہلی حقدار، پہلی وراثت کی جو حقدار ہے وہ بہرحال بیوی ہے، اسی کا حق بنتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن حیا جاوید کے ساتھ۔ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آج کا دن جو ہے عالمی دن آج کا جو ہے وہ اس اعتبار سے منایا جاتا ہے کہ یہ جو ہماری بیوائیں ہیں ان کے لیے ان کی یاد میں آج کا دن جو ہے پورے دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو ایسے میں ہم نے سوچا کہ ہم بات کریں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے جب ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کا شوہر جو اس دنیا سے رخصت کرتا ہے، تو اسلامی نقطۂ نظر سے اس کے بعد عام انسانوں کا کیا فرض ہے کہ جب اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تو اس کا سہارا کون بن سکتا ہے اور ہمارے فرائض کیا ہے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے یہی سوال کریں گے کہ ایک عام انسان کے کیا فرائض ہے یا ان کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو کیسے دیکھ بھال کرنی ہے اس بیوہ خاتون کی۔ مولوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال تو آپ نے سنا، جی ہاں، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے واقعی توجہ دلائی حیا جاوید صاحب کہ آج پوری دنیا میں بیوگان کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دراصل دین اسلام جو دین فطرت ہے اس میں ہر ایک کے حقوق اور فرائض کی باضابطہ نشاندہی کی گئی ہے۔ کسی خاتون کا بیوہ ہو جانا یہ بہرحال ایک سانحہ بھی ہوتا ہے اور فطری بھی ہے، ایسا ہونا بھی ہوتا ہے اور قدرت کا قانون ہے۔ کبھی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی بیوی دنیا سے چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال بیوگان خاص طور سے خاتون جب ہو تو اس کی اس لحاظ سے دین اسلام میں اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال، کفالت، نگہداشت یہ پورے سماج کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کی بات کریں تو اگر اسلامی نظام ہے، اسلامی قوانین کا نفاذ ہے تو ایک بیوہ کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہوتی ہے تو مسلم سماج میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اس کا فوری طور پر مناسب رشتہ تلاش کیا جائے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیغمبر انسانیت حضرت رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی، پہلا آپ کا نکاح ہوا ہے تو ایک بیوہ عورت کے ساتھ، وہ بھی احادیث میں تفصیل ہے کہ وہ ڈبل بیوہ تھیں، ان کی آلریڈی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، دونوں شوہر کا بھی انتقال ہو چکا تھا، بچے بھی ان سے تھے، لیکن اس کے باوجود جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانیت کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے اور ایک بیوہ خاتون کی عظمت اور اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے خود، حالانکہ آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، آپ نے 40 سال کی خاتون کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اور سبھی جانتے ہیں، تاریخ اور احادیث موجود ہیں کہ پوری زندگی آپ کی 26-27 سال کی اسی بیوہ خاتون کے ساتھ بڑی خوبصورت انداز سے گزری، تمام اولاد آپ کی انہی کے بطن سے، اور پھر ان کی عظمت یعنی ایک بیوہ عورت کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری امت کا فرد کسی بیوہ کے کام میں آتا ہے یا کوئی اس کا روزمرہ کا کام کر دیتا ہے، بازار سے چیزیں لا دیتا ہے یا اس کی کوئی مجبوری تھی اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ سند دیتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ کا جو مقام ہے وہی مقام ایک بیوہ کے حوالے سے تگ و دو کرنے والا، محنت مشقت کرنے والا ہے۔ دوسری اہم بات جو میں نے آپ کے توسط سے اپنے بے شمار ناظرین سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سماج میں، سوسائٹی میں کوئی بیوہ ہوتی ہے تو دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا مناسب رشتہ تلاش کیا جائے، اس کا نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ بے دست و پا نہ رہے اور سماج میں اس کو کوئی دوسری نظروں سے نہ دیکھے۔ تو ایک تو اس کے مناسب رشتے کی تلاش یہ بھی بہت ضروری ہے اور اس میں بڑی فضیلت ہے۔ ایک انسان اگر کسی بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس کو اجر اور ثواب بھی بے پناہ ملتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی ایسی بیوہ عورت ہے جو نہیں چاہتی ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے یا اس کے اور کچھ ذاتی مسائل ہیں، اس حوالے سے پہلی ذمہ داری تو اس کے عزیز و اقربا کی ہوتی ہے۔
بھائی ہے یا کوئی اور چچا ہے، بیٹا ہے یا کوئی بھی جو قریب تر رشتہ دار ہے، اولاً ذمہ داری ان کی بنتی ہے۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر محلے علاقے میں جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو فلاحی کوئی کمیٹی ہے، کوئی ایسی سوسائٹی ہے جہاں اس طرح کے خواتین کی نگہداشت اور دیکھ بھال کا نظام رکھا گیا ہے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور تیسری صورت میں پھر حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حکومت چاہے اسلامی حکومت ہو یا کوئی بھی آج کے دور میں جو حکومت ہیں، گویا کوئی سیکولر حکومت ہے یا کوئی شخصی حکومت ہے یا کوئی شاہی حکومت ہے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت انسان، بحیثیت انسانیت، کہ اس بیوہ کی ہر طرح سے دستگیری کی جائے، اس کی خبرگیری کی جائے، اسے بالکل اس طرح سے بے حال اور اس طرح سے اس کو نہ چھوڑ دیا جائے کہ کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو۔ یہ شدید گرفت اس کی آئی ہے۔ تو دین اسلام جو خاتون کو ایک بہت بڑا مقام دیتا ہے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ جو پوری کائنات کا رنگ ہے، روغن ہے، اور اس میں جو چاشنی اور خوبصورتی اور رانائی ہے، وہ ایک خاتون کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حالات کی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہیں یا حالات کا شکار ہو گئی ہیں، لیکن ان کے حقوق برابر ہیں، اس کا تحفظ کیا جائے۔ اور آج کے دن کے حوالے سے خاص طور سے ذہن نشی کرانے کی ضرورت ہے اس بات کو، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں، اور جو ملت کے، سماج کے جو باشعور لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، کہ وہ اپنے فرائض کو محسوس کریں، اور سوسائٹی میں، سماج میں، محلے میں، علاقے میں کوئی ایسی خاتون اگر ہے جو بیوہ ہے اور اس کی مشکلات ہیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، تو اس کی ہر طرح سے دادرسی کی جائے، اس کے مسائل و مشکلات کے ازالے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور اس کو سماج میں بالکل بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے۔ مولانا صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ جیسے کوئی خاتون ہے جو بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، وہاں اس کے خاوند کی پراپرٹی ہوتی ہے، اسی گھر میں اس کا دیور بھی رہتا ہے، تو وہ اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ اس کی پراپرٹی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو ایسے میں کیا دیور پہ بھی جو اس کی بھابھی ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی کیا؟ جی جی جی، بالکل آپ نے صحیح سوال ابھارا ہے۔ دراصل اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کے بہرحال بچے ہیں، اولاد ہے، اور دیور بھی ہے یا سسر ہے وغیرہ، ان کی اپنی جگہ ذمہ داریاں ہیں کہ اس بیوہ کی جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور مرحوم شوہر کے حوالے سے ان کی جو وراثت بنتی ہے اس میں اس کا برابر حق ہوگا، اور پھر اس کی دیکھ بھال، نگہداشت، اور حالات اور وقت کے مطابق اگر کوئی مجبوری ہے اس بیوہ کو، یہ تمام مجبوریوں کو دور کرنے کی ذمہ داری بہرحال سسر پر بھی ہے اور اس کے دیور پر بھی بنتی ہے، لازمی طور ان کو یہ انجام دینا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب، ایک اور سوال ہے کہ جو کوئی عورت جو بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا اولاد نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا جو خاوند ہوتا ہے اس کی بھی اپنی پراپرٹی وغیرہ ہوتی ہے۔ آج کل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پراپرٹی پہ زیادہ آج تنازعات کھڑے اور جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا یہ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے، کیا کسی چیز کی حقدار بنتی ہے؟ جو اس کا اپنا شوہر ہوتا ہے، کیا کسی چیز کی حقدار بنتی ہے اگر اولاد نہ ہو؟ جی جی بالکل۔ اگر کوئی ایسی بیوہ ہے جس کو کوئی اولاد نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے شوہر کی جو جتنی پراپرٹی ہے اس کی پہلی حقدار، پہلی وراثت کی جو حقدار ہے وہ بہرحال بیوی ہے، اسی کا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے اگر کوئی بھائی ہیں، کوئی اور عزیز ہے، تو وہ بعد کی بات ہے، لیکن اولاً بیوی کا حق ہے۔ آج کل کے سماج میں ایسا کچھ دیکھا نہیں جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں، اکثر بیشتر ہمارے پاس یہ کیس آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ بیوہ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے ساس، سسر یا دیور وغیرہ جو ہے صاف انکار کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ تو انتقال کر گیا، لیکن اب آپ کا حق نہیں بنتا۔ لیکن آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بالکل حق بنتا ہے۔ بالکل حق بنتا ہے۔ تو کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس پراپرٹی کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ان کی جہالت ہے۔ وراثت کی بات جہاں تک ہے، یہ قرآن حکیم میں بالکل واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حق کے حوالے سے خود یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں اگر کسی نے کسی کا ناجائز حق کھایا، وراثت میں خرد برد کرنے کی کوشش کی، تو اس کا حق میں خود اپنی عدالت میں لڑوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، قرآن مجید شاہد ہے۔ تو کسی بیوہ کے حق کو اس کا سسر غصب کر لے، یا دیور اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرے، یا کوئی اور تیسرا فرد
یہ قطعی غیر اسلامی رجحان ہے اور غیر انسانی ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بیوہ کا جو شرعی حق ہے اس کے شوہر کے تعلق سے وہ اس کی حقدار بنتی ہے، اور اس کی تفصیل مقامی علماء سے، مفتیوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کتنی وراثت بنتی ہے، کیا کچھ اس کو ملے گا، وہ اس کا بہرحال حق ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے پہلے ہی عرض کیا کہ جناب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تب 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر پاک 40 سال تھی۔ تو یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر میں ایک واضح فرق تھا، اور اس کے بعد 2 شادیاں ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو یہ ایک آپ نے پہلے ہی کہا کہ یہ ایک مثال قائم کی جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس قدر ایک بیوہ کی اہمیت ہے۔ تو آج کل کے سماج میں اگر کوئی ایسا کچھ کرتا ہے کہ کوئی بیوہ ہے اور کوئی لڑکا چاہے یا وہ بیوہ عورت چاہے شادی کرنا چاہے، تو لگتا ہے کہ اس لڑکے کو بڑی حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اس سماج میں۔ لیکن اہمیت کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ تفصیل ڈالیں آپ کی کس قدر، آپ نے کہا کہ جہاد کرنے کے برابر ہے، تو کس قدر ہمارے سماج میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اس سے آپ برا نہ سمجھے اگر کوئی لڑکا چاہتا ہے کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرنا۔ جناب، آپ نے بہت اہم بات کہی ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک ماڈل اور نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک تو آپ نے ایک بیوہ خاتون سے نکاح فرمایا، اس کے بعد آپ نے جو مزید نکاح کیے ہیں وہ تقریباً سبھی بیوہ ہیں، کوئی مطلقہ ہے، کسی کے طلاق ہو چکی تھی، کوئی بیوہ ہے، وہ سبھی ہماری جو امہات المومنین ہیں۔ ایک تو وہ پہلو ہے۔ دوسرا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، دارالعلوم دیوبند جو بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے عالم اسلام کی، وہاں کے جو فاؤنڈر تھے علامہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، تو دین اسلام میں دراصل بیوگان کے نکاح کی اس قدر ترغیب دی گئی ہے، ان کے گھر بسانے کے تعلق سے اس طرح سے حوصلہ دیا گیا ہے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، کہ خود ان کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ عام طور سے نوجوان بیوہ عورت سے شادی کرنے سے ہچکچاتے ہیں، کچھ انہیں الجھن ہوتی ہے یا سماج میں جیسے ان کو لوگ شاید کچھ برا سمجھتے ہوں، تو اس پر انہوں نے ایک طرح سے مہم شروع کی، جگہ جگہ جاتے رہے، تقریریں کرتے رہے۔ ایک بڑے مجمع میں وہ خطاب کر رہے تھے، اچانک ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے بڑے ادب سے عرض کی کہ حضرت مولانا صاحب، آپ کی تقریر سر آنکھوں پر، آپ بیوگان کی شادی اور نکاح ثانی کی آپ نے مہم چھیڑی ہے اور آپ جگہ جگہ جا کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کا حال دیکھیے۔ مولانا چوکے کا کیا کہا کہ آپ کی جو بہن ہے وہ تو خود بیوہ ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں کو واز سنانے آ گئے ہیں۔ مولانا نانوتوی نے فوراً وہی واز بند کیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گھر آ گئے، اور ان کی واقعی بہن تھی، حالانکہ بوڑھی ہو چکی تھی، وہ عمر رسیدہ تھی، تقریباً 60-65 سال غالباً عمر ہوگی۔ یہ سیدھے ان کے پاس پہنچے اور اپنی ٹوپی ان کے قدموں میں ڈالا، اور بڑے ادب سے عرض کی کہ بہن، صورتحال یہ ہے، میں نے بیوہ خواتین کے نکاح ثانی کے حوالے سے ایک مہم کا آغاز کیا ہے، لیکن میں تقریر کر رہا تھا ایک جگہ اسی موضوع پر، تو مجھے کسی صاحب نے توجہ دلائی، مجھے شرمندگی ہوئی، میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو اگر آپ اجازت دیں اور آپ چاہیں تو آپ کی نکاح ثانی کا انتظام کیا جائے۔ وہ خاتون بڑی نیک تھی، انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ بھیا میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، نہ میری کوئی خواہش ہے، نہ کوئی طبعی نشاط ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے، لیکن اب تم نے ایک مہم چھیڑی ہے اور نیکی کا آغاز گھر سے کیا جانا چاہیے، خیرات کا آغاز، تو بہتر ہے تم قدم اٹھاؤ۔ چنانچہ مولانا نانوتوی نے اسی وقت اٹھ کر ایک صاحب کو تلاش کیا اور اپنی بہن کا ان سے نکاح کر دیا۔ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ نوجوانوں میں بیداری کی ایک مہم چلانی ہے۔ ہمارے سماج میں اگر واقعی یہ مسئلہ ہے کہ خواتین بڑی تعداد میں بیوہ ہیں، خاص طور نامساعد حالات کے تناظر میں، غالب اس طرف بھی آپ کی نظر ہے، اس حوالے سے کئی ہماری خواتین، بہنیں، بیٹیاں، مائیں جمع سالی میں بیوہ ہو گئی ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح ثانی میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی تعلیمات پر عین عمل کرنے کی مصداق ہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور آج کے حالات میں اس طرح کی حضور کی کسی سنت کو اگر زندہ کریں گے تو آقا علیہ السلام کی بشارت ہے کہ ایک ایسے وقت میں
من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ ایسے وقت میں جب میری کسی مردہ سنت پر لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا تو اسے 100 شہید کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں۔ مولانا صاحب ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ کچھ بیوہ عورتیں ہوتی ہے، ان کے بچے تھوڑا سا بالغ بھی ہوئی ہوتی ہے، یا لڑکی ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہے وہ تھوڑا سا بالغ بھی ہوئی ہوتی ہے، ماں جو ہے ان کی بیوہ پہلے ہی ہو جاتی ہے، تو وہ تھوڑا سا شرم محسوس کرتی ہے کہ اب میرے بچے جو ہے بالغ ہو گئے یا بیٹیاں ہیں۔ آج کل کے سماج میں جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ تھوڑا سا عورتیں جو ہے جو بیوہ ہو جاتی ہے کتراتی ہے، شرماتی ہے کہ ہاں اب میری بیٹیاں بھی بڑی ہو گئی، کیا وہ گناہ کے مرتکب تو نہیں ہوتے؟ یقیناً مرتکب ہوتی ہیں۔ دیکھیے اسلام، میں نے شروع میں عرض کیا جناب کہ دین فطرت ہے، اس میں شرم و حیا کی اپنی ایک حدود ہوتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا، میں نے خود پڑھا ہے، حیدرآباد کی ایک نواب زادہ خاتون تقدیر الہی عین شباب اور جوانی میں بیچاری بیوہ ہو گئیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے آخری وقت تک شادی نہیں کی۔ شروع میں کافی ان پر دباؤ رہا اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، کہ تم ابھی جوان ہو، چھوٹی ہو، اور وسائل بھی تمہارے پاس ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، بہت سے لڑکے تیار ہیں، تم نکاح ثانی کر لو۔ لیکن انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ بہرحال وہ بزید رہیں، اڑی رہیں، کہا نہیں جی مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، بالکل وہ اپنی ضد پہ اڑی رہیں۔ لیکن ان کا انٹرویو میں نے خود پڑھا، جب ان کی عمر اچھی خاصی ہو گئی، تقریباً اب 90 سال کے قریب اور آخری لمحات ان کے تھے، تو انہوں نے وصیت کی ہے۔ اس میں الفاظ تھے کہ میں نے اپنی جوانی کس طرح گزاری ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن میں جن حالات سے گزری ہوں، میں اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی زندگی میں بیوہ ہو جاتی ہے، اور یہ انسان کے بس میں تو ہے نہیں، تقدیر الہی، اگر ایسا کسی کے ساتھ سانحہ پیش آتا ہے اور وہ بیوہ ہو جاتی ہیں تو ان کو مناسب موقع اور محل دیکھ کر نکاح ثانی کر لینا چاہیے، ورنہ شدید اس بات کے خطرات رہتے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ کسی بڑے گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ وہ ایک پاکیزہ ترین خاتون کا انٹرویو میں نے خود پڑھا ہے، تو یہ آپ نے صحیح فرمایا۔ مولانا صاحب کچھ عورتیں ایسی بھی ہے جو بیوہ ہو چکی ہے، لیکن ان کے خاوند جو ہے اللہ کا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے پہلے ہی کچھ انتظامات کیے ہوتے ہیں اپنی بیوی کے لیے، تاکہ اگر اندیشہ ہوتا ہے کہیں موت واقع نہ ہو جائے، تو انہوں نے کچھ ایسے انتظامات کیے ہوتے ہیں جہاں پہ اس بیوہ عورت کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ دراصل یہ جو انتظام اگر کسی شوہر نے کیا ہے، ان کی محبت اور انسانیت کی بات ہے، وہ ایک پہلو ہے، لیکن وہ بہرحال ظاہری اور جسمانی غذا کے لیے، لیکن جو ایک روحانی غذا ہے، انسانی فطرت ہے، اس کے لیے بہرحال خاتون آزاد ہے۔ جب شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اب ظاہر ہے شوہر کے ساتھ نکاح تو رہا نہیں، اب یہ اپنی زندگی کا مستقبل میں فیصلہ لے سکتی ہیں اور نکاح ثانی آسانی سے کر سکتی، اس میں کوئی گناہ نہیں بلکہ اجر ہے۔ نہیں، اس معاملے میں جب پورا انتظام ہو، زندگی کا پورا انتظام ہو کہ اطمینان سے زندگی گزر سکتی ہے، ایسے میں بھی کیا نہیں، اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ تو ایک ہے کہ معاشی لحاظ سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، جی بالکل بالکل، لیکن ایک جو انسانی فطرت ہے اور ایک انسانی خواہش ہوتی ہے، اس کا تو اس میں کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا نا۔ اس کے لیے اللہ نے دوسرا ایک نظام رکھا ہے۔ اور پھر آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا، خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنی صاحبزادی سے، وہ بھی امہات المومنین حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے آ کر پوچھا، چونکہ اسلام میں شرم و حیا نہیں ہے، خاص طور دینی معاملات میں، حضرت ام حفصہ سے پوچھا کہ بیٹی مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ایک عورت شوہر کے بغیر کتنے زمانے تک رہ سکتی ہے، یعنی کب تک وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ سکتی ہے؟ تو امہات المومنین نے بالکل صاف الفاظ میں فرمایا کہ ابا جان 4 مہینے کی انہوں نے تحدید کی، قید مدت بتائی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس کے بعد ایک سرکلر جاری کیا، آرڈر تمام فوجیوں کے حوالے سے، تمام اسلامی مجاہدین جو دور دراز علاقوں خطوں میں جاتے تھے کہ 4 ماہ تک ڈیوٹی دو، اس کے بعد تمہیں چھٹی ملے کہ گھر آؤ اور اپنے گھر میں رہو اہلیہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، چونکہ ان کے بھی حقوق ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کتنا فطری مذہب ہے اور کس طرح سے وہ انسان کی تمام خواہشات اور اس کے جو جائز خواہشات ہیں اس کا وہ خیال رکھتا ہے۔
मौलाना साहब ने कोई बात आगे पीछे की नहीं, वो जो दीनी अहकामात है पूरे के पूरे आपको बता दिए कि एक बीवा खातून के लिए क्या कुछ करना लाजमी है। ये सबसे बड़ी बात है। हमने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की कि जो यहाँ ख़वातीन बीवा है तो उनके लिए क्या कुछ पैगाम है इस्लामी नुक्ता नज़र से। तो नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चले कि ये तो दीनी लिहाज से हमने बात आज की। अब अगर बात करें कि सरकारी लिहाज से कि क्या ज़िम्मेवारी है, मौजूदा हुकूमत जो होती है उनकी क्या ज़िम्मेवारियां हैं कि जो कोई बीवा औरत है उसके लिए क्या कुछ इक़दामात उठाने चाहिए। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि आज हम डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के पास गए थे और हमने चाहा था कि उनसे बात करें और उनसे पूछे कि क्या कुछ इक़दामात सरकार कर रही है जब एक खातून बीवा हो जाती है, क्या इंतज़ामात कर रखे हैं उसके बाद यहाँ की सरकार ने। बदकिस्मती से डायरेक्टर वहाँ पे थे नहीं, वो मीटिंग में जम्मू में थे। उसके बाद आगे जो अफसरान जो है उनके साथ हमने बात करनी चाहिए, लेकिन किसी एक ने हमसे बात नहीं की। सारे के सारे उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है बात करने की। हमारा खाली सिर्फ ये मकसद था कि जो स्कीमें यहाँ पे गवर्नमेंट राइज करती है वो यहाँ के अवाम तक पहुँच जाए और उन्हें भी उनका फ़ायदा उठाने का मौका मिले। हमारा कोई गर्ज़ नहीं था कि हम तनकीद करें यहाँ की सरकार पे। मकसद यही था कि जो बेवा औरतें घरों में बैठी है जिनका कोई सहारा ही नहीं, उन बेचारों को पता ही नहीं कि कैसे उन्हें यहाँ की सरकार के पास जाना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारा समाज है, हम जानते हैं कि हर इलाके में, हर मोहल्ले में यहाँ मस्जिद कमेटियाँ हैं जो इन बीवाओं के लिए पैसा वगैरह जमा करते हैं वहाँ पे, लेकिन हर तरफ से हमें आज तक यही शिकायतें मौसूल हो रही है। जो भी ये बीवा औरत है कहीं पे भी जाती है हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाती है। हमारे समाज की बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है, घर घर जाके हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम देखें कि कितनी बीवाएं हमारे इलाके में हैं, हमारे मोहल्ले में हैं। उन्हें उन तक पहुंचने का मौका ना मिले, बल्कि हम यहीं से जाए और पूछें उनसे कि क्या ज़रूरतें हैं आपको। समाज में बुराइयां कैसे पैदा हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब यही बीवा औरत हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाती है, तो जब इसे कोई कुछ देता ही नहीं तो समाज में बुराइयां पैदा होना शुरू हो जाती है। हमारे समाज को चाहिए कि आज का दिन इन ख़वातीन की याद में मनाया जाता है, लेकिन आज का ही दिन पर्टिकुलरली हमें याद नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमेशा हमेशा हमारे जहन में ये होना चाहिए कि जितनी बीवा औरतें हमारे इलाके में हैं, हमारा अपना फ़र्ज़ उनके तय क्या है। तो मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज़ साहब आपका।